بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجہم۔ خب الحمدللہ ہماری گفتگو کفایت الاصول میں بحث مشتق میں تھی، اور بحث مشتق کے عنوان سے جو مختار مرحوم آخوند ہے کہ حقیقت ہے متلبس فی المبدأ میں، اس کے لیے 3 دلائل کو آخوند نے ذکر کیا، اور دلیل سوم کے لحاظ سے کہ جو برہان تضاد کے نام سے ہے، خوب اس کے اندر بہت زیادہ انکلتو بہت زیادہ تھے کہ ان کو تقریباً بیان کیا۔ اچھا، آخر میں ایک عبارت ہے آخوند کی کہ تقریباً ایک لحاظ سے دیکھا جائے بحث کی جمع آوری ہے، لیکن عبارت کے اندر تھوڑا سا جسے کہے نا کہ اضطراب پایا جاتا ہے، مضطرب ہے عبارت، ایسے لگ رہا ہے کہ لکھتے وقت آگے پیچھے ہو گئی ہے کہ عبارت کو ابھی پڑھتے ہیں اس میں اندازہ ہوگا۔ خوب مرحوم آخوند نے آخر میں یہ بیان کیا کہ درست ہے کہ من قضا عنہ التلبس میں استعمال مشتق کا زیادہ ہوتا ہے، لیکن وہاں پر بھی جو استعمال ہے اس استعمال کو آپ حقیقت کے عنوان سے ذکر کر سکتے ہیں اگر آپ کی نیت وہاں پر حال تلبس ہو۔ درست ہے من قضا عنہ تلبس میں ہے، لیکن وہاں پر اگر حال تلبس کا لحاظ کریں گے تو وہ بھی حقیقت ہو جائے گا۔ خلاصہ کلام، اگر باتوں کی جمع آوری کریں تو ایسے کہہ سکتے ہیں کہ من قضا عنہ التلبس، درست ہے، اس میں آپ کیا یعنی آپ کی نظر کیا ہے؟ آیا آپ اس میں حقیقت مانتے ہیں یا مجاز مانتے ہیں؟ اگر آپ کہیں کہ مشتق کو اعم کے لیے وضع کیا گیا ہے تو پھر تو روشن سی بات ہے کہ من قضا عنہ التلبس میں بھی حقیقت ہوگا اگر اعم کے قائل ہو جائیں۔ اگر اعم کے قائل ہو جائیں تو جس طریقے سے متلبس فی المبدأ میں حقیقت ہے، اسی طریقے سے من قضا عنہ التلبس میں بھی حقیقت ہوگا۔ اگر آپ کہیں کہ نہ، خصوصیت سے متلبس بالمبدأ میں حقیقت ہے، تو من قضا عنہ التلبس کی نسبت سے 2 باتیں کر سکتے ہیں آپ۔ اگر آپ حال تلبس کو مد نظر رکھیں وہاں پر بھی حقیقت ہوگا، اگر حال نطق کو مد نظر رکھیں تو اس صورت میں مجاز ہوگا۔ درست ہے، یہ باتوں کا خلاصہ۔ دیکھیں عبارت کو، خوب وبالجملہ کثرت الاستعمال فی حال الانقضاء یمنع من دعوی انصباق خصوص حال تلبس من الاطلاق۔ وہ جو پہلا اشکال کیا تھا، ایک مرتبہ فوراً ادھر پلٹ گئے، جو اس برہان تضاد پر جو پہلا اشکال کیا تھا کہ درست ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ سلب ہو سکتا ہے، من قضا عنہ تلبس میں من قضا عنہ تلبس سے آپ سلب کر سکتے ہیں، درست ہے، ہم لوگ مانتے ہیں، لیکن یہ سلب اطلاق اور انصراف کی وجہ سے، درست ہے، جو پہلا اشکال تھا۔ آخوند نے جواب دیا کہ نہ، انصراف کی بات وہاں پر ہو جہاں پر آپ کہیں کہ ایک کے اندر زیادہ استعمال ہوتا ہے، دوسرے میں کم استعمال ہوتا ہے، یعنی من قضا عنہ تلبس میں استعمال اس کا کمتر ہے، زیادہ تر اس کا استعمال حال تلبس میں ہے، لہذا انصراف اس طرف کرتا ہے۔ یہ اس صورت میں درست ہے، حالانکہ غلط ہے۔ من قضا عنہ تلبس میں بھی استعمال بہت زیادہ ہے، اس پہلے اشکال کی جمع بندی کو کر رہا ہے۔ وبالجملہ، کیونکہ اصل اشکال وہی تھا نا، پھر اس اشکال کے نیچے اشکال کے نیچے اشکال ایسے چلتا ہوا آیا، تو خلاصہ کر رہے ہیں اس 3-4 اشکالوں کا کہ کثرت الاستعمال فی حال الانقضاء، خوب حال انقضاء میں مشتق کا بہت زیادہ استعمال ہونا، یمنع، یہ مانع بنتا ہے کس بات سے؟ ان دعوی انصباق خصوص حال تلبس من الاطلاق، کہ جب استعمال ہو تو آپ کہیں کہ اس سے خصوصیت سے حال تلبس کا انصراف ہوتا ہے، نہ، اس کا معنی بنے گا
بھائی یہ اس صورت میں ہو سکتا ہے جب حال انقضاء میں استعمال کمتر ہو، حال تلبس میں زیادہ ہو. تمام شد. یہ پہلا اشکال جو تھا، اور اس کے اندر جو ان کا اشکال جواب اشکال جواب اشکال جواب، اس کی جم بندی یہ ہے کہ بس پہلے اشکال کو جو آپ نے مطرح کیا اس کا ہم جواب دیتے ہیں، درست نہیں ہے. عبارت یہاں پر ختم ہو گئی. از یہاں سے عبارت کے اندر جو میں کہہ رہا تھا نا کہ وہ ہے اضطراب ہے، یہ از تعلیل ہے اوپر والی عبارت کی. وہ جو اوپر ہے نا، لو کان للأم لصح استعمالہ بلحاظ کلا الحالین، بہتر یہ تھا کہ یہ اس کے بعد والی عبارت پوری ذکر کرتے، یہ جب عبارت ختم ہوتی تو آخر میں کہتے وبالجملہ. درست ہے بھائی. کیوں اوپر چلے جائیں؟ جب ہم نے کہا کہ مشتق اعم کے لیے ہو، متلبس در مبدا منقضا عنہ تلبس دونوں کے لیے ہو، تو اس کا استعمال دونوں حالتوں کے لحاظ سے، حال تلبس اور حال انقضاء، دونوں کے اعتبار سے استعمال درست ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اذ مع عموم المعنی وقابلیت کونہ حقیقتاً فی المورد ولو بالانطباق لا وجہ لملاحظت حالت اخری کما لا یخفی. اسے بار کیونکہ بھائی جب معنی اعم ہے، آپ نے کہا کہ معنی اعم ہے، منقضا عنہ تلبس کے لیے بھی ہے، حال تلبس کے لیے بھی ہے، وقابلیت کونہ حقیقتاً فی المورد، اور مشتق میں بھی یہ قابلیت پائی جاتی ہے کہ مورد انقضاء مبدأ من الذات والے مورد میں حقیقت ہو، اس کے اندر بھی یہ قابلیت ہے، مشتق میں بھی یہ قابلیت ہے. ولو بالانطباق، اگرچہ اس باب سے کہ آپ کلی کو ایک فرد پر منطبق کرتے ہیں، ایک کلی کے دو فرد ہیں، ایک مثلا ہمارے مورد باز میں منقضا عنہ تلبس، ایک حال تلبس، اگرچہ ایک فرد کے لحاظ سے ہی کیوں نہ ہو، درست ہے، حقیقت ہے، تو اس صورت میں لا وجہ لملاحظت حالت اخری، یعنی پھر اس صورت میں کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ حال تلبس کا آ کر لحاظ کرو نا. وہ جو خصوصیت والے میں ہم کہہ رہے تھے حال تلبس کا لحاظ کریں، تو یہاں پر اس حال تلبس کے لحاظ کی توجیہ کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اعم کے لیے وضع ہوا ہے تو اس میں استعمال ہو سکتا ہے. کما لا یخفی، خوب جیسا کہ یہ مطلب آپ پر مخفی نہیں ہے، خوب یہ مطلب روشن ہے، یہ عبارت مشکل نہیں ہے، یہ روشن ہے. بخلاف ما اذا لم یکن لہ العموم، یہ بھی روشن ہے، برخلاف اس صورت کے کہ جب آپ کہیں کہ مشتق کے لیے عموم نہیں ہے، خصوصیت سے متلبس بالمبدا کے لیے، تو یہاں پر دو باتیں ہو سکتی ہیں، یہاں پر دو باتیں ہو سکتی ہیں. فَإِنَّ اسْتِعْمَالَهُ حِينَئِذٍ، اس وقت مشتق کا استعمال مجازن، فَإِنَّ اسْتِعْمَالَهُ مجازن بلحاظ حال الانقضاء، حال انقضاء کے اعتبار سے استعمال اب اس کا مجاز ہوگا. درست ہے. وَإِنْ كَانَ مُمْكِنًا، اگرچہ یہ استعمال ممکن بھی ہے، إِلَّا أَنَّهُ لَمَّا كَانَ بِلِحَاظِ حَالِ التَّلَبُّسِ عَلَى نَحْوِ الْحَقِيقَةِ بِمَكَانٍ مِنَ الْإِمْكَانِ، بھائی کیونکہ اس صورت میں بھی یہ استعمال حال تلبس کے لحاظ سے حقیقت کے طور پر ہو سکتا ہے، حال تلبس کا لحاظ کر کے یہاں پر بھی استعمال حقیقت کے لحاظ سے ہو سکتا ہے، تو فلا وجہ لاستعمالہ وجریہ علی الذات مجازا وبالعنایت وملاحظۃ العلاقہ، تو پھر کوئی ضرورت نہیں ہے کہ یہاں پر آپ مشتق کو استعمال کریں اس ذات پر مجازاً یا عنایت کے طور پر، علاقے کو مد نظر رکھتے ہوئے، کہ علاقہ ما کان کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ استعمال کریں، نہ، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ مطلب روشن ہے بالکل. وہذا، فرماتے ہیں یہ مشتق کا استعمال حال انقضاء میں حال تلبس کو مد نظر رکھتے ہوئے، یہ جو ابھی ہم نے کہا ہذا یعنی یہ مشتق کا استعمال حال انقضاء میں حال تلبس کو مد نظر رکھتے ہوئے غیر استعمال لفظ فی ما لا یصح استعمالہ فی حقیقتاً. اگر یہ فرق کرتا ہے اس مورد سے کہ جہاں پر آپ لفظ کو استعمال کریں، فی ما لا یصح استعمالہ فی ہے، کہ لفظ کا استعمال کرنا اس مورد میں درست نہ ہو حقیقتاً، اس سے فرق کرتا ہے. مثلا آپ اسد جب رجل شجاع میں استعمال کرتے ہیں
تو یہاں پر آپ کوئی بھی توجیہ کریں، مجاز کے بارے میں جو مشہور مبنی ہے آپ یہاں پر حقیقت کے طور پر استعمال نہیں کر سکتے. لیکن یہ جو مشتق والا مورد فرق کرتا ہے، یہاں پر ہو سکتا ہے حقیقت کے طور پر استعمال. لہذا آپ یہ نہ کہیں کہ بعض موارد ایسے ہیں کہ جہاں پر لفظ کو مجازن استعمال کرتے حقیقت کے طور پر استعمال نہیں کیا جا سکتا، انما ہم قبول نہیں کنی، لیکن یہ مورد ان سے فرق کرتا ہے. کما لا یخفا کہ بالکل روشن ہے، مطلب ففہم دقت کو، مطلب دقیقہ. اب تمام شد یہ مطلب روشن تھا، بالکل واضح. اب آتے ہیں ایک تھوڑا سا مطلب جو نسبتاً الحق والانصاف کہ یہاں پر جو مجھے تھوڑا سا مشاہدہ ہے کفایہ کا، کہ گنجلک ترین عبارت یہی مورد ہے کہ ضرورت نہیں تھی کہ اس عبارت کو اتنا زیادہ جسے کہیں نا کہ یعنی گنجلک ذکر کیا جائے. مطلب کیا ہے؟ مطلب بھی فری مطلب ہے. برہان تضاد پر اشکال جواب دی کہ تمام شد. آتے ہیں برہان سلب کی طرف. صحت سلب جو آپ نے کہا من قضا عنہ التلبس سے صحت سلب ہے، علامت حقیقت ہے. اس پر اشکال کیا ہے صاحب فصول نے. وہ کہتے ہیں آغا یہ جو آپ صحت سلب کی بات کر رہے ہیں، خب مثلا زید مثال کے اندر فٹ کرتا جاؤں تاکہ مطلب روشن ہوتا جائے. زید پہلے عالم تھا، یا زید پہلے ضارب تھا بعد میں اب ضارب نہیں ہے. ضارب والی میں بالکل روشن تر ہے. خب پہلے ضارب تھا اب ضارب نہیں ہے. جب حال انقضاء میں جب ضارب نہیں ہے، آپ اس سے کہتے ہیں کہ ضارب ہونے کو سلب کر سکتے، بھلے سلب کر سکتے. صاحب فصول کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سلب آپ کہہ رہے ہیں یہ سلب مطلق ہے یا سلب مقید ہے؟ بعبارت اخری یہ جو آپ حال انقضاء میں کہہ رہے ہیں کہ میں اس سے ضاربن کو سلب کر رہا ہوں، مطلقاً سلب کر سکتے ہیں آپ، چہ زمان ماضی، چہ زمان حال، چہ زمان مستقبل، تمام ازمان کے اعتبار سے صحت سلب کی بات کر رہے ہیں. یہ تو جھوٹ ہے، یہ تو کذب ہے. تمام ازمان اور تمام حالتوں کے لحاظ سے تو صحت سلب نہیں ہے. حد عقل زمان ماضی میں تو مار رہا تھا، حد عقل زمان ماضی میں تو مار رہا تھا. بس یہاں پر سلب مطلق نہیں ہے تمام ازمان کے لحاظ سے، ماضی، حال، استقبال، نہ تمام کے لحاظ سے نہیں ہے. ان کے خوب ہے. بس صحت سلب میں صحت سلب مطلق نہیں ہے، سلب مقید ہے. مقید کون سے کس قید کے ساتھ اس کو مقید کرے؟ حال انقضاء میں. جب اس کے اندر یہ صفت نہیں ہے اس وقت آپ اسے یہ سلب کریں. خوب سلب مقید درست ہے، ہم قبول بھی کو نہیں صاحب فصول کہہ رہا، لیکن سلب مقید علامت حقیقت نہیں ہے. جو علامت حقیقت ہے وہ سلب مطلق ہے، نہ کہ سلب مقید ہے. یہ کیسے کہہ رہے ہیں آپ؟ یہ اشکال ہے. یہ دیکھیں روشن ہے اشکال، اس اشکال میں بھی مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں عبارت کو، اشکال کو. ثم انہو یہ نشان یہ ہے کہ ربما اورد علی الاستدلال بصحت سلب، چہ بسا استدلال صحت سلب پر اشکال کیا گیا ہے. خوب صاحب فصول نے اشکال کیا ہے. کیسے؟ بما حاصل ہو، انہوں نے 2 3 صفحے لگائے، ہم ایک سطر میں لکھیں گے. بما حاصل ہو جس کا خلاصہ یہ کہ انہو شان یہ ان ارید بصحت سلب صحتہ مطلقا فغیر سدید، اگر صحت سلب سے مراد صحت سلب مطلقاً یعنی تمام ازمان کے لحاظ سے کسی حالت کے ساتھ مقید نہیں کر رہے، حال تلبس، حال انقضاء مطلقاً سلب کر سکتے ہیں، فغیر سدید، یہ بات غلط ہے، یہ بات درست نہیں ہے، یہ سدید نہیں ہے، درست نہیں ہے. حد عقل زمان ماضی میں جب اس صفت کے وہ صفت اس کے اندر تھی اس ٹائم تو بات درست تھی. وَإِنْ أُرِيدَ مُقَيَّدًا، یا نا آپ جو صحت سلب کی بات کر رہے ہیں سلب مطلق نہ سلب مقید کی بات کر رہے ہیں، درست ہے، لیکن فغیر مفید، یہ فائدہ مند نہیں. وہ کہ جو علامت حقیقت ہے وہ ہے سلب مطلق نہ سلب مقید.
لأن علامت المجاز ہی صحت سلب المطلق. تمام شروع. آخوند یہاں پر جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ بابا درست ہے، قید بھی آ گئی، مقید بھی آ گیا. سوال یہ جو قید آپ بنا رہے ہیں حال انقضاء کو، یہ کس کے لیے قید قرار دے رہے ہیں؟ مثلا جب میں کہتا ہوں زید لیس بضارب الان، زید ابھی ضارب نہیں ہے، حال انقضاء میں 4 چیزیں ہیں، دقت کیجیے گا. زید، لیس، ضارب، حال انقضاء. حال انقضاء یہ قید ہے. اس حال انقضاء کو کس کے لیے قید بنا رہے؟ ایک مرتبہ آپ اس کو قید بنا رہے ہیں ضارب کے لیے، معمول کے لیے. مسلوب ہے نا، معمول کیا ہے؟ مسلوب ہے. یہ تعبیرات ہیں آخوند کی. یا آپ اس حال انقضاء کو قید بنا رہے ہیں اس مسلوب کے لیے، ضارب کے لیے، ایک صورت. 2، اس حال انقضاء کو قید بنا رہے ہو لیسا کے لیے، خود سلب کے لیے. یا حال انقضاء کو قید بنا رہے ہو مسلوب من، یعنی زید وہ جو مبتدا ہے، وہ جو موضوع ہے، اس کے لیے. 3 احتمال ہے. یا یہ قید ہے مسلوب کے لیے، یا قید ہے سلب کے لیے، یا قید ہے مسلوب من کے لیے. کس کے لیے آپ قید بنا رہے ہیں؟ درست ہے. اچھا، یہ ایک مطلب. دوسرا مطلب، آپ علم منطق میں پڑھ کر آئے، المنطق میں آپ نے پڑھا ہے، وہاں پر جو نسبت بیان کرتے ہیں نکیزوں کے درمیان، درست ہے، تساوی کے نکیزوں میں تساوی ہے، عام خاص مطلق کے نکیزوں میں عام خاص مطلق ہے، العکس، عام خاص ہو جائے گا، خاص عام ہو جائے گا. اس کے ساتھ کام ہے ابھی. مثلا انسان اور حیوان، ان دونوں میں عام خاص مطلق کی نسبت ہے. انسان اخص ہے اور حیوان اعم ہے. ان کا نکیز بنا ہے لا انسان اور لا حیوان. تو یہاں پر لا انسان اور لا حیوان میں بھی عام خاص مطلق ہے، لیکن لا انسان اعم میشے، لا حیوان اخص میشے. بس وہاں پر کہتے ہیں نکیز الاخص سے اعمو و نکیز الاعم میں اخصو. یہ وہاں پر ہم نے ذکر کیا. درست. اب آ جائے، اگر آپ اس کو قید بنائیں مسلوب کے لیے، معمول کے لیے، درست ہے. کس کے لیے قید بنائیں؟ ضارب کے لیے آپ اس کو قید بنائیں. اچھا، اگر آپ اس کو ضارب کے لیے قید بنائیں تو اس صورت میں آپ اس کو کہیں گے سلب المقید. جو محمول ہے وہ مقید ہے حال انقضاء کے ساتھ. سلب المقید ہوگا نا. مقید اور مطلق میں کون سی نسبت ہوتی ہے؟ عام خاص مطلق کی. ایک مرتبہ مطلق عالم ہے اور ایک مرتبہ عالم در حال انقضاء، مقید شد. ایک مرتبہ مطلق عالم ہے اور ایک مرتبہ عالم در حال انقضاء. تو عالم در حال انقضاء خاص ہوا، مطلق عالم اعم ہوا. اب اس کو سلب کریں، مطلق عالم کو سلب کریں اور عالم مقید کو سلب کریں. اگر عالم مقید کو سلب کریں گے یہ اعم ہو جائے گا عالم مطلق سے. درست، ایسے ہو جائے گا نا. آخوند کہہ رہے ہیں کہ بابا یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ہم اس کو قید بنائیں معمول کے لیے، درست ہے. اس صورت میں یہ علامت مجاز نہیں بنے گا، علامت حقیقت نہیں بنے گا. سلب المقید علامت کیا نہیں بنے گا؟ حقیقت نہیں بنے گا. یہ ہم بھی قبول کرتے ہیں. لیکن کیا دلیل ہے کہ یہ قید اس مسلوب کی طرف راجع ہے؟ کیونکہ جیسے ہی آپ نے مقید کو سلب کیا تو یہ سلب المقید اعم ہو جائے گا، اس سے اعم ہو جائے گا. لہذا آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ مراد ہے یا یہ مراد ہے. اس کے قید کے راجع ہونے کے لحاظ سے کوئی دلیل نہیں ہے آپ کے پاس. درست ہے. بس سلب المقید، بات آپ کی درست ہے، یہاں تک بات درست ہے آپ کی، علامت حقیقت نہ میشے. لیکن اصل یہ کہ اس کے لیے قید و دلیل نہ داری. 2،
اگر سلب المقید نہ ہو بلکہ ہو السلب المقید. ابھی تک بات کر رہے تھے سلب المقید یعنی قید قرار دے رہے تھے معمول کے لیے. اب آئے آپ کہیں نہ جو زید ہے وہ بھی مطلق ہے، جو عالم ہے وہ بھی مطلق ہے. حال انقضاء قید ہے خود سلب کے لیے. زید مطلق سے آپ سلب کر رہے ہیں، وہ سلب کے جو حال انقضاء میں ہے اس سے سلب کر رہے ہیں مطلق عالم کو. بس عالم کو بھی آپ نے مطلق قرار دیا، زید کو بھی مطلق قرار دیا، اس سلب کو آپ نے کیا قرار دیا؟ مقید قرار دیا. درست ہے. اس صورت میں آپ کا یہاں پر جسے کہیں کہ یعنی سلب المقید نہیں ہے، السلب المقید ہے. سلب تو آپ مطلق کو کر رہے ہیں، سلب آپ مطلق کو کر رہے ہیں نہ کہ مقید کو سلب کر رہے ہیں. اور جب آپ سلب مطلق کو کر رہے ہیں یہ اور بات ہے کہ آپ کا سلب خود مقید ہے. یہ علامت حقیقت ہے، مشکل نہ دار سلب المطلق نیز. لیکن ہم یہاں پر بھی کہتے ہیں کہ بھئی کوئی دلیل نہیں ہے کہ آپ اس کو آئیں اور کہیں کہ یہ اس سلب کے لیے قید ہے. تیسری صورت السلب عن المقید. پہلی صورت تھی سلب المقید، دوسری تھی السلب المقید. اب تیسری صورت ہے السلب عن المقید، وہ جو موضوع ہے اس کے لیے آپ قید قرار دے رہے ہیں. زید در حال انقضاء لیس بعالم. سلب بھی مطلق ہے، آپ کا معمول بھی مطلق ہے. خوب اس سے بھی سلب کرنا خوب یہ دی کہ علامت حقیقت ہے، واضح سی بات ہے، مشکل نہ دار. درست ہے. اس طریقے سے یہ آخوند بہت ہی جسے کہے نا کہ یعنی الحق والانصاف نہایت پیچیدہ عبارت کو دیکھیں. حالانکہ کسی حد تک جو اس مطلب کو توضیح دی ہے کہ انشاءاللہ عبارت روشن ہونی چاہیے. وفی ہے، اور اس اشکال میں بھائی اس ایراد میں اشکال ہے. انہو شان یہ ہے کہ آغائے صاحب فصول جو آپ نے اشکال کیا کہ صحت سلب سے مراد سلب مطلق ہے یا سلب مقید ہے. صحت سلب سے اگر سلب مقید ہو تو غلط ہے، اگر سلب المقید ہو تو علامت حقیقت نہیں ہے. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں ان ارید بالتقیید، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں سلب المقید یہ جو قید ہے اگر اس سے ارادہ کیا جائے، کس چیز کا ارادہ کیا جائے؟ تقیید المسلوب، یعنی معمول کے لیے قید قرار دیں. تقیید مسلوب کا ارادہ ہو، یعنی یہ قید ہے مسلوب کے لیے کہ الذی وہ مسلوب کہ یکون سلبہ اعم من سلب المطلق، کہ اس مسلوب کو اگر آپ نے مقید کیا ہے تو اس کی سلب اعم ہے سلب مطلق سے، کیونکہ نقیض الاخص اعم میشے. پھر کہہ رہے ہیں کہ کما وہ واضح اور خوب دیکھیں ان کے روشن ہے کہ نقیض الاخص سے اعم ہو، پڑھ چکے ہیں آپ، یہ تو روشن ہے. اس صورت میں فصیحت و سلب ہی وَإِن لَمْ تَكُنْ عَلَامَةً عَلَىٰ كَوْنِ الْمُطْلَقِ مَجَازًا فِيهِ، اگرچہ یہ صحت سلب علامت نہیں ہے اس بات پر کہ مطلق جو ہے وہ کیا ہے مجاز ہو اس مقید میں. درست ہے، درست ہے. یہ اگرچہ کیا ہے یہ علامت نہیں، ہم آپ کی بات کو قبول کرتے ہیں، یہ صحت سلب اگرچہ علامت نہیں ہے اس بات پر کہ مطلق مجاز ہو مقید میں جو ہم ادعا کر رہے ہیں. الا ان تقییدہ ممنوع، مگر یہ کہ اس مسلوب کو مقید قرار دینا یہ ممنوع ہے، انہوں قبول نہ بھی کو نہیں، دلیل نہ داری. ایک اعتماد وَإِنْ أُرِيدَ تَقْيِيدُ سَلْبِ، یا نہ آپ آئے اور اصلاً سلب کو مقید کریں، یعنی آپ کہیں کہ السلب المقید ہو، ایسے کہیں. درست ہے. زید بھی مطلق، ضارب بھی مطلق، وہ سلب مقید ہے. فغیر ظاہر بکونہا علامتان، تو یہ صحت سلب نقصان دہ نہیں ہے علامت کے لیے، کیونکہ آپ کا معمول کیا ہے مطلق ہے. درست ہے، معمول مطلق ہے. درست ہے، سلب مطلق ہے. چرا ضرورت ہے، اس لیے کہ غیر ظاہر کی علت ہے یہ، کیونکہ یہ بدیہی ہے.
ضرورت صدق المطلق علی افراد علی کل حال، مطلق اپنے افراد پر ہر حالت میں صادق آئے گا. مع تیسری صورت، حالانکہ دوسری صورت میں بھی ہمارا مدعا ثابت تھا، لیکن مع امکان منع تقیید ہی ایزان، ساتھ اس کے کہ یہاں پر بھی یہ ممکن ہے کہ آپ اس سلب کو جو مقید کر رہے ہیں اس کو بھی ہم ممنوع قرار دیں. درست ہے؟ آپ اس پر بھی کوئی دلیل نہیں ہے. بِأَن يُلْحَظَ، بھائی پھر کیا کریں گے آپ؟ کہہ رہے ہیں کہ لحاظ کیا جائے. درست ہے، کیسے لحاظ کیا جائے؟ بِأَن يُلْحَظَ حال الانقضاء فی طرف الذات، اس حال انقضاء کا لحاظ کیا جائے ذات کی طرف، یعنی وہ جو آپ کی ذات ہے، وہ جو آپ کا موضوع ہے، وہ جو مسلوب من ہے، اس کو مقید کریں. بِأَن يُلْحَظَ حال الانقضاء فی طرف الذات، کہ الجاری علیہا، المشتق کو، کہ جس ذات پر مشتق جاری ہو رہا ہے، یعنی اس موضوع کو، درست ہے، اس ذات کو مقید کرے. نتیجہ کیا ہوگا؟ فَيَسِحُ سَلْبُهُ مُطْلَقًا، تو پھر اس مشتق کا سلب کرنا درست ہو جائے گا مطلقا، یعنی تمام ازمان کے اعتبار سے. درست ہے؟ بے لحاظ حاض الحال، اس حال انقضاء کے لحاظ سے، کما لا یسع سلبہ، جس طریقے سے کہ صحیح نہیں ہوگا مشتق کا سلب کرنا بے لحاظ حال تلبس، حال تلبس کے لحاظ سے صحیح نہیں ہوگا، لیکن حال انقضاء کے اعتبار سے مطلقاً سلب کر سکتے ہیں آپ. فتدبر جیدان، دقت کن، خیلی دقیق گفتے ہیں. الحمدللہ تمام شو. یہ جو عبارت کا ٹکڑا تھا یہ بالکل مشکل تھا، وہ حل ہو گیا. آخر میں مطلب بالکل آسان ہے کہ انشاءاللہ کل پھر ادلہ اعمی کو ذکر کریں گے. آخر میں 2-3 تفصیلات کی طرف اشارہ کرتے ہیں. ایک تفصیل یہ ذکر ہوئی ہے، بعض نے کہا کہ آغا مشتق کے بارے میں اگر مشتق متعدی ہو تو وہ اعم کے لیے وضع ہوا ہے، اگر لازم ہو تو اخص کے لیے، حال تلبس کے لیے، جو آپ کی بات ہے، یعنی تلبس کے اعتبار سے. حقیقت ہے متلبس در مبدا میں، اگر متعدی ہو تو عام کے لیے، اگر لازم ہو تو نہ، حقیقت متلبس در مبدا میں. آخوند کہہ رہے ہیں کہ بابا اس کی کوئی وجہ نہیں ہے تفصیل کی. بھائی من قضاء ہو میں اگر حال تلبس کو آپ مد نظر نہ رکھیں تو چاہے متعدی ہو چاہے لازم ہو، متعدی سے بھی آپ سلب کر سکتے ہیں، صحت سلب، یہ تو کوئی وجہ نہیں ہے، لہذا یہ تفصیل غلط ہے. بعض نے دوسری تفصیل دی ہے، بعض نے کہا کہ اگر نہ، جب اس سے وہ مبدا منقضی ہو جاتا ہے تو پھر بعد میں اس کے ضد کے ساتھ متصف ہوا یا نہیں ہوا. اگر ضد کے ساتھ متصف ہوا ہے تو حقیقت ہے کس میں؟ متلبس در مبدا میں، یعنی اخذ کے لیے. اور ضد کے ساتھ متلبس نہیں ہوا تو عام کے لیے ہے. آخون کہہ رہے ہیں انم دلیلی نظر، یہ کیا بات ہوئی؟ جو معیار ہم نے آپ کو ذکر کیا ہے کہ بابا انقضاء کا اگر لحاظ کریں گے تو مجاز ہے، صحت سلب دار ہے، چاہے اپنے ضد کے ساتھ متلبس ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، لازم ہو یا متعدی ہو، دیکھیں فرق ہی نہ کریں. یہ نکتہ دیکھیں، یہ آسان ہے. ثم لا یخفا، خوب آپ پر مخفی نہ رہے کہ انہو شان یہ ہے کہ لا یتفاوتو، اگر تفاوت نہیں کرتا، فرق نہیں پڑتا، فی صحت سلب امن قضا عنہ المبدا، جس سے مبدا منقضی ہو گیا اس سے صحت سلب ہے، فرق نہیں پڑتا کس میں؟ بین کون المشتق کے لازمن و کون متعدیان، چاہے وہ مشتق آپ کا لازم ہو یا متعدی ہو. بعض نے کہا کہ نہ متعدی ہو تو عام کے لیے، کہہ رہا نہ، کیوں؟ لصحت سلب الضارب امن یکون فعلا غیر متلبس بالضارب، متعدی کی نسبت سے بھی یہ صحیح ہے. اگر کیونکہ صحیح ہے آپ ضارب ہونے کو سلب کریں اس بندے سے جو بالفعل متلبس بالضرب نہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی ضارب نہیں ہے، دیکھیے چھ فرق کی میں کو نہیں. وکان متلبسا بھی سابقا، اور اس ضرب کے ساتھ پہلے متلبس تھا. وَأَمَّا إِطْلَاقُهُ عَلَيَّ فِي الْحَالِ، کوئی بندہ آ کر کہہ سکتا ہے کہ اگر اس کو زمان حال میں بھی ضارب کہہ سکتے ہیں، کہنے کہ بلے قبول بھی کنی.
وَأَمَّا اطلاق کو اس مشتق کا اطلاق کرنا علیہ ہے کہ جو مثلا پہلے ضرب کے ساتھ متلبس تھا اس پر آپ ابھی بھی اطلاق کر سکتے ہیں، حال میں ہم مانتے بھائی دو طریقوں سے کرتے ہیں. فَإِنْ كَانَ بِلِحَاظِ حال تلبس تو فلا اشکال کما رفتا، اگر اس صورت میں بھی حال تلبس کو مد نظر رکھ رہے ہو تو مشکل نہیں ہے. وَإِنْ كَانَ بِلِحَاظِ الْحَالِ نہ حال نطق کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اطلاق کر رہے ہیں فَهُوَ پھر بھی ہم قبول کرتے ہیں فَهُوَ وَإِنْ كَانَ صحیحًا درست ہے إِلَّا أَنَّهُ لَا دَلَالَةَ عَلَىٰ كَوْنِهِ بِنَاءِ الْحَقِیقَۃِ، لیکن یہ کہاں سے آپ ثابت کریں گے کہ یہ استعمال بنا حقیقت ہے؟ کیونکہ یہ پرانے زمانے میں سید مرتضیٰ کا مبنا تھا کہ اگر ایک لفظ ایک معنی میں استعمال ہو تو فوراً نتیجہ لیتے تھے کہ یہ اس میں حقیقت ہے. بعد والے متاخرین نے کہا کہ نہ، الاستعمال اعم من الحقیقت والمجاز، استعمال دلیل حقیقت نہیں ہے. اسی کو کہہ رہے ہیں الا انہ کہ شان یہ کہ لا دلالت علی کونہ بنا الحقیقہ، یہ اطلاق اور استعمال حقیقت پر تو دلالت نہیں کرتا کیونکہ لکون الاستعمال اعم منها، کیونکہ استعمال اعم من الحقیقت ہے. کما لا یکفی، جیسے کہ یہ بات آپ پر بھی مخفی نہیں ہے. ایک تفصیل ختم ہو گئی. دوسری کما لا یتفاوت، اور جس طریقے سے کہ تفاوت نہیں ہوتا، فرق نہیں پڑتا فی صحت سلب ان ہو کہ جو متلبس بالمبدأ نہیں ہے اس سے صحت سلب ہے، درست ہے، فرق نہیں پڑتا بین تلبس ہی بضد المبدأ و عدم تلبس ہی، چاہے منقضی ہونے کے بعد مبدأ کے ضد کے ساتھ متلبس ہوا ہو یا مبدأ کے ضد کے ساتھ متلبس نہ ہوا ہو، فرق نہیں پڑتا. بعض نے کہا کہ فرق پڑتا ہے، شہید ثانی نے کہا فرق پڑتا ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ فرق نہیں پڑتا. جرا لما عرفت، کیونکہ آپ نے جان لیا من وضوح صحت ہی مع عدم تلبس ایزان، حتی اگر ضد کے ساتھ بھی متلبس نہ ہوا تو وہاں پر بھی استعمال کرنا درست ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، بالکل روشن ہے، درست ہے نہ ہوا روشن. ہاں یہاں پر ایسے شہید ثانی کہتے ہیں کہ بابا تفصیل اس طریقے سے دیتے ہیں کہ جب مثلا قائم تھا، ابھی بیٹھ گیا، اب قائد ہے بیٹھا ہوا ہے، کہہ رہے اگر وہ اس قائم کے ضد کے ساتھ متلبس ہو گیا، یعنی جس ٹائم بیٹھا ہے، اس صورت میں یہ حقیقت ہے اخذ کے لیے. مشتق کا معنی کیا ہے؟ وہی اخذ والا، حال تلبس والا معنی ہے. لیکن اگر وہ جو کھڑا تھا اس کے ضد کے ساتھ متلبس نہیں ہے، درست ہے، تو اس صورت میں کہہ رہے عام کے لیے. تو آخون جواب دے رہے ہیں کہ نہ، فرقی نمی کو نہیں دیگے. صحت سلب دونوں صورتوں میں، چاہے ضد کے ساتھ متلبس ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، اگر وہ حالت ختم ہو گئی ہے تو آپ سلب کر سکتے ہیں. بھلے اس کو قبول کرتے ہیں، جب ضد کے ساتھ متصف ہوتا ہے تو وہاں پر واضح تر ہے، اس کو قبول کرتے ہیں، لیکن ہے تو صحیح. لما عرفت، کیوں فرق نہیں پڑتا؟ اس لیے کہ آپ نے جان لیا من وضوح صحت ہی مع عدم التلبس ایزان وَإِنْ كَانَ مَعَهُ أَوْضَاء. خوب کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جان لیا کہ یہ بالکل بات روشن ہے کہ من وضوح صحت ہی کہ اس مشتق کا استعمال کرنا صحیح ہے، مع عدم التلبس ایزان، درست ہے. جب بے بخشید لما عرفت من وضوح صحت ہی یعنی صحت سلب ہے مع عدم التلبس ایزان، جب ضد کے ساتھ متلبس نہ ہو اس صورت میں بھی درست ہے. مع عدم تلبس یعنی ضد کے ساتھ متلبس نہیں ہوا، اس صورت میں بھی صحت سلب ہے. وَإِنْ كَانَ یعنی اگرچہ یہ صحت سلب مَعَهُ جب ضد کے ساتھ متلبس ہو اس کے ساتھ اوضح روشن تر ہے. وَمِمَّا ذَكَرْنَا، اگر آپ کو تھکاتے نہیں ہیں، ہمارے بیان سے روشن ہو گیا ظَهَرَ حَالُ كَثِيرٍ مِّنَ التَّفَاصِيلِ، الٹی سیدھی بہت ساری تفصیلات ہیں، معیار یہی ہے جو ہم نے آپ کو بیان کیا. فَلَا نُطِيلُ بِذِكْرِهَا عَلَى التَّفْصِيلِ، ان تفاصیل کو ذکر کرنے سے کلام کو لمبا نہیں کرتے، تفصیل نہیں دیتے، معیار آپ کے ہاتھ میں آ گیا. الحمدللہ اس طریقے سے دلائل جو تھے آخون کے مبنا کے لحاظ سے وہ مکمل ہوئے.
انشاءاللہ کل دلائل ذکر کریں گے جو ان کے مخالفین ہیں ان کے. وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین. اللهم صل على محمد وآل محمد.